بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل سے متعلق آج ارادہ ہوا کہ ان مسائل سے متعلق ایک کلپ ریکارڈ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا جائے اور لوگوں کو قربانی کے بیسک مسائل بتائے جائیں۔ لوگ بہت زیادہ جو سوالات پوچھتے ہیں تو اس پہ میں نے کچھ اشارے لکھ لیے اپنے سامنے، تاکہ جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں ان کے بارے میں ریکارڈ کروا دوں۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو قربانی ہے اس کے بالکل شروع سے لے کے آخر تک ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ مسائل بیان کروں، اور جو مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے آ جائیں۔ تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ لم سم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، دیکھ لیے گا نیٹ پر۔ تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں دو چار چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50 55 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا۔ تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر۔ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے۔ یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے۔ پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے۔ تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، تو سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو
یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے. تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے. بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں.